الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج البلاغہ، یہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں عہد نامہ جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کو تحریر کیا تھا اس کا مطالعہ کیا، اور اس میں ہم نے گزشتہ درس میں ایجنسیز یا انٹیلیجنس یا جاسوس ان کے بارے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف ہم نے مطالعہ کیا۔ ہمارے پاس گزشتہ درس سے جو اہم نکات سامنے آئے ان میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں حکومتی امور اور ریاستی امن و امان کے قیام کے لیے جاسوسی کے شعبے کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ قرآن کریم نے واضح طور پہ اصل قاعدے کو ذکر کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا سورہ حجرات میں کہ تجسس جاسوسی کسی صورت نہ کی جائے، بس اصل قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جیسا کہ آج ہم ایک اور قاعدہ دیکھیں گے، اور انہی قواعد کے اوپر ایک حاکم اور اس کی زندگانی کو مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حاکم جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی جاسوسی کرے، ان کے ذاتی امور کو وہ مداخلت حاکم کرے اور ذاتی باتوں کو جاری رکھے۔ ممکن ہے گھر میں کوئی ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو تو یہاں پہ جاسوسوں کے ذریعے سے یا خود وہ ٹو میں لگ کے ان کی معلومات کو حاصل نہیں کرے گا، جیسا کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں بھی گزشتہ خلفاء کی سیرت مختلف امام علی علیہ السلام سے نظر آتی ہے۔ تاریخ میں اور بعض احادیث کی کتب میں معتبر ذرائع سے وارد ہوا ہے کہ خلیفہ دوم ایک دفعہ ایک گھر کے پاس بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ دروازے کے اوپر رات کھڑے رہے، اور بعض ہے کہ ان کو خبر دی گئی تو انہوں نے افراد کو چھت کے ذریعے سے بھیجا، چھت پہ بھیجا اور چھت سے شاہدین کو پورا کیا تاکہ وہ آ کے گواہی دیں۔ انہیں پتہ لگا کہ گھر کے اندر کوئی شخص شراب پیتا ہے رات کے وقت، تو بہرحال مسئلہ اس طرح ہوا کہ آمنے سامنے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ خلیفہ اول داخل ہوئے تو اس شخص نے اسی آیت کا تکرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں منع فرمایا ہے کہ دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، تو آپ کیوں اس حوالے سے اقدام کرتے ہیں؟ تو تحریر کیا گیا ہے کہ وہاں سے پھر خلیفہ ثانی خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے، کیونکہ دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی ذاتی زندگی میں اپنے کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو آپ اس کے گناہوں کو کھولیں، کیونکہ دین اسلام میں جتنی بھی حدود اور جتنی بھی تعزیرات ہیں وہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو وہ اجتماعی پہلو کے اعتبار سے ہیں کہ شاہد اور گواہ پورے ہو جائیں۔ اگر شاہد ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں یا وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو یہ انفرادی کام نہیں ہے اس کا، لیکن اگر ایک پوشیدہ طور پہ خفیہ طور پہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہے تو وہاں پہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی جاسوسی کرے، تجسس میں لگا رہے، ٹو میں لگا رہے اور معلومات کو حاصل کر کے پھر اسے بلیک میل کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا، گزشتہ درس میں بھی آپ نے معلوم کیا کہ کسی کی ذاتیات کے حوالے سے ہمیں اس کی ٹو میں نہیں لگا رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ذاتی زندگی میں ہم دخل اندازی کریں۔ لیکن جہاں پر معاشرے کو نقصان ہوتا ہے یا جس جگہ پہ معاشرہ متاثر ہوتا ہے وہاں پہ بلا شک و شبہ ہمیں اقدام کرنا پڑے گا، یعنی اتنی مقدار میں اقدام کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ضرر کا خدشہ ہے وہ دور ہو جائے۔ مثلا ایک شخص جاسوس بن کے کسی ملک میں آیا ہے اور خبر مل جاتی ہے ایجنسیوں کو، اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ذاتی امور کو گھر کے اندر کیا کر رہا ہے کوئی ملاحظہ ہی نہ کرے، کیونکہ وہ متہم ہے، پورے معاشرے کو نقصان پہنچانے آیا ہے،
دشمن کی جانب سے آیا ہے، لہٰذا اس کو اسی تناظر میں دیکھیں گے۔ لہٰذا ہمارے پاس تنہائیاں یا ذاتی زندگی، پرسنل لائف، شخصی زندگی، اس کا معیار وہ موقع کی مناسبت سے سامنے آئے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح سے کہ انسان ظاہراً اکیلا اور تنہا ہے، لیکن وہ جو مسئلہ وہ جس مورد میں ہے یا جس موقع کے اوپر ہے، وہ موقع کیا ہے؟ جاسوسی کا موقع ہے۔ ادھر اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثلا کوئی خودکش حملہ آور آ گیا، ایک بندے پہ شک ہو گیا کہ یہ شاید خودکش حملہ والی اشیاء کو جمع کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ یہ نہیں کہ ہم کریں گے کہ یار کوئی گھر میں داخل نہ ہو، ولا تجسسوا، کیونکہ معاشرے کی پوری جانوں کا خدشہ ہے اور وہ بندہ متہم ہے اور اس کی حرکات سکنات مشکوک ہیں، تو یہاں پہ اقدام کیا جائے گا۔ یہ وہ ضابطہ ہے کہ جو صرف دین اسلام نہیں بلکہ اس کو غیر مسلم حضرات بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ عقلی طور پہ یہ بات قابل قبول اور سمجھ آنے والی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر پرسنل لائف، شخصی زندگی، اس کا معیار وہ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان تنہائی میں فقط ایک عمل انجام دے رہا ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک عمل تنہائی میں انجام دیا جا رہا ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طور پہ پورے معاشرے کو متاثر کرنے والا ہو۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ بندہ تنہا ہے، لیکن ہم کیا اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ معاشرتی اور اجتماعی حوالے سے متہم یا مشکوک ہے، اور اس کی بررسی یا اس کی مثلاً نگہبانی یا نگرانی کرنا ضروری ہے۔ بس اصل قاعدہ ہمیں پتہ لگ گیا، ولا تجسسوا۔ لیکن دین اسلام نے وہ موارد ذکر کیے ہیں جہاں پہ از راہ مجبوری آپ کو یہ اقدام کرنا پڑتا ہے۔ عہد نامے سے جو ہمیں نکات معلوم ہوئے جن میں جاسوسی امام علی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا، ان میں پہلی چیز ہے کہ اہم مناصب، جو اہم منصب ہیں ریاست کے، حکومت کے، گورنمنٹ کے جو کلیدی منصبوں کے اوپر افراد موجود ہیں، ان کی اس پوسٹ کے اعتبار سے، نہ کہ ان کی پرسنل لائف، اس پوسٹ کے اعتبار سے ان کی جاسوسی کی جائے گی۔ مثلا کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے، بہت حساس ایک مقام ہے، چیف جسٹس ہے، وزیر اعظم ہے، یا کوئی وزیر خارجہ ہے بیرون ملک میں امور انجام دیتا ہے، وزیر تعلیم ہے، یہ جتنے بھی وزراء ہو گئے، فوج کی اہم پوسٹیں ہو گئیں، پولیس کی اہم پوسٹیں ہو گئیں، جو بڑے بڑے منصب ہیں جن سے تھوڑی سی غفلت جو ہے معاشرے کو بڑا نقصان دے سکتی ہے، وہاں پہ انٹیلیجنس کو ان کے پیچھے چھوڑا جائے گا تاکہ وہ حاکم کے پاس بر وقت خبریں لائیں اور وہ ایک فیصلہ معین وقت پہ، یعنی فی الفور جو وقت ہے اسی کے اوپر وہ اگر کوئی ایسا مورد دیکھتے ہیں تو فیصلہ کر سکیں اور اس کے مطابق اقدام کر سکیں۔ دوسرا جو مورد ہے جاسوسی کا، تجسس کا، وہ مورد ہے جنگیں۔ اگر ایک جگہ پہ جنگی حالات ہیں تو جنگوں میں دشمن کی تمام کارروائیوں پہ نگاہ رکھنے کے لیے اور دشمن کی تدبیر کو جاننے کے لیے جاسوس چھوڑے جائیں گے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے کہ خطوط میں اور ان کے سیرت میں جو تاریخ میں وارد ہوئی ہے، یہ دونوں طرح کے جاسوس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تیسری نوعیت ہمارے پاس ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے معاشرے کے عمومی امور کے اوپر نگاہ رکھنا۔ مثلا ایک عامل کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، مالی تقسیم ٹھیک ہو رہی یا ٹھیک نہیں ہو رہی، بیت المال میں کرپشن کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ عمومی طور پہ امن عامہ، معاشرے کے اندر امن کو برپا کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، معاشرتی اجتماعی امور کی پر نگرانی کرنے کے لیے جاسوس کو چھوڑا جائے گا کہ وہ بازاروں کی خبریں پہنچائے کہ کیسے بازار چل رہے ہیں، بازاروں میں نرخ اور قیمتیں کیسی ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی۔ اس طرح سے یہ تین ہمارے پاس مورد جاسوسی کے آئے تھے۔ پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ظلم و ستم کے بہت اس میں مواقع ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر ملک میں یہ والی داستان ہے، بالخصوص پاکستان میں لاقانونیت کی اس حوالے سے انتہا ہے، اور بعض اوقات زد و کوب اور تشدد بھی کیا جاتا ہے، خفیہ طور پہ صرف ادنا سے شک کی بنیاد پہ اٹھا لیا جاتا ہے، یا اوپر
غلط رپورٹیں پہنچا کے اپنی صفائی پیش کی جاتی ہے اور اپنے کام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا پولیس ہے، اس کے اوپر اب آفیسر نے دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ تم نے کیا کیا مجرموں کا، اب وہ مجرموں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہا ہے یا اس کے پاس اتنی توان اور قوت ہی نہیں ہے، تو اگر وہ اوپر انکار کرے تو نوکری سے جاتا ہے، اور انکار نہ کرے تو دشمن کے اوپر تو یہ مجرمین کے اوپر تو ہاتھ ڈال نہیں سکتا۔ وہ پھر ادھر ادھر کے عام افراد کو یا بعض افراد کو جو مشکوک معاشرے میں نظر آتے ہیں انہیں پکڑ کے جیلیں بھر دیتا ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی بندے پکڑ لیے، انشاءاللہ بقیہ جلد سراغ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ایک عام ہمارے ہاں چلتا ہے، پیچھے سے کچھ بھی انہوں نے پکڑا ہوا نہیں ہوتا اور پھر اس کو خوب مار داڑ کے یہ قائل کرتے ہیں کہ اعتراف کرو، اور اعتراف جو ہے وہ پھر اوپر بھیج دیتے ہیں اور اوپر والے کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ کار ظالمانہ طریقہ کار ہے، اس سے ریاست کے اندر مزید بد امنی پھیلتی ہے، اس سے کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں رہتا۔ اگر آپ مجرمین کو موقع دیتے ہیں، نہ پولیس محفوظ رہے گی، نہ فوج محفوظ رہے گی، نہ عوام محفوظ رہے گی۔ لہٰذا مجرمین کو بروقت پکڑنا چاہیے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ان کو واقعی سزا دینی چاہیے، عدالتوں کے البتہ ذریعے، خود سے سزائیں دینے نہ بیٹھ جائیں۔ اس لیے جاسوس یا انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے اس نے آگے کے ڈپارٹمنٹ تک بندے کو پہنچانا ہے، خود ہی قاضی بن کے بیٹھ جانا، خود ہی سزاؤں کو معین کرنا، خود ہی سزاؤں کو اوپر لاگو کرنا، یہ ظالمانہ طریقہ کار ہے۔ ظالمانہ طریقے سے کبھی بھی ریاست میں امن نہیں آتا۔ آپ ظاہراً ایک شے کو زور سے دبا دیں تو نیچے تو جرم پنپ رہا ہے، جرم تو پل بڑھ رہا ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ آپ نے ایک کو خاموش کیا ہے، وہ دوسرا پھر کھڑا ہو جائے گا، دوسرے کو خاموش کریں گے تیسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا ظلم کے ذریعے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ مسائل مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ہم نے چند فقہی مسائل کو بھی ملاحظہ کیا تھا کہ جس کا بیان گزر گیا۔ آج ہم ایک اور اصل کو پڑھیں گے، کیونکہ انہی اصل کے ضمن میں حاکم کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ والے عام زندگی میں چھوٹے پیمانے پہ مسائل درپیش آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ والے مسائل پیش نہ آئیں۔ یعنی ایک طرف ہے کہ غصہ غضب کر کے یا طاقت کا زور دکھا کے بٹھا دے، اور ایک طرف ہے کہ وہ صبر کے گھونٹ پیے، تو یہ والے مواقع انسان کو آتے رہتے ہیں۔ بس آپ نے پہلی چیز دیکھی، لوگوں میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جس نے اپنے نفس کے اوپر تربیت نہیں کی، اس میں تو انتہائی زیادہ تجسس کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ تجسس کا مادہ اولاً فہم کے ذریعے سے کہ یار مجھے دوسرے کی حریم یا دوسرے کی جو حرم ہے، کیونکہ اہل بیت کو بھی جو آپ کا گھرانہ ہے اس کو بھی حرم کہا گیا ہے، جیسے حرم اہل بیت علیہ السلام یہ حریم ہے، اس کی چار دیواری کو توڑنے کی اجازت دین اسلام نے نہیں دی کہ کوئی بھی آپ کے مثلاً گھرانے کی باتوں کو معلوم کرنے لگے، کوئی بھی آپ کے مثلا ناموس تک پہنچ جائے، خواتین تک پہنچ جائے، کوئی آپ کے گھریلو جو معاملات ہیں ان تک رسائی حاصل کر لے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کوئی اپنی ناموس یا اپنی عزت کو خود ہی پامال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی عزت کا احترام رکھا ہے۔ یہ عزت مومن کی اس کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، جیسے یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ وجود اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے دین اسلام نے حرام قرار دیا کہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کر کے بتاؤ، آشکار کر کے لوگوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بزرگ عالم سے مشاورت کرنا چاہتا ہے یا اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ایک حد تک بیان وہ کوئی عیب نہیں رکھتا، لیکن ملأ عام میں، مجمع عام میں ہر اہل غیرے کو وہ انسان اپنے گھریلو مسائل کو بیان کرے، جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں یہ چیزیں رائج ہیں، وہ اصلاً اپنی زوجہ کے معاملات کو وہ پوشیدہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ نام بھی عجیب و غریب رکھے ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ کے علاقائی نام ہیں، اور پھر بتاتا ہے کہ وہ تو اس طرح سے ہے، وہ تو اس طرح سے ہے، میں نے تو یہ کیا، میں نے فلاں کیا، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے۔ دین اسلام میں شرعاً اس کی شدید ممانعت ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی کے معاملات جو ہیں وہ انسان معلوم کرے، یا وہ اپنے معاملات جو گھریلو معاملات ہیں جس میں دوسروں کی عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، مثلاً بچے ہیں ان کی عزت آپ کے ہاتھ میں، زوجہ ہے، والدہ ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، آخر ان کی عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ گھر کے اس فرد کے ہاتھ میں ہے کہ جو گھر میں زندگی بسر کر رہا ہے۔
اور یہ ایک نوع امانت اس میں شمار ہوتی ہے، اس لیے جاسوسی کی اصل یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے خلفاء کی اس حوالے سے سیرت کا ایک نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ فقط کیا، وإلا اگر آپ اس طرح کے نمونے دیگر پڑھیں تو اسے اور ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مراتب پھر بنتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑھ کر جو حرمت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، پھر اسلامی معاشرے کی ہے، امت کی ہے، دین اسلام کی ہے۔ ان حریم یا حرم کے اوپر زد نہیں آنی چاہیے، قربان کر دینا چاہیے بقیہ چیزوں کو۔ آج ہم ایک اور دوسری اصل پڑھ رہے ہیں، آپ انشاءاللہ ابھی آگے جائیں گے تو بہت سارے آپ کو امور سامنے آئیں گے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانوں کی خواتین کی معلومات ہمارے سامنے آشکار ہی نہیں ہوئی۔ اب کوئی 300 صفحے کی کتاب جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ پہ لکھ دے تو اسے کہ یہ 300 صفحوں کی کہاں سے لائے کتاب؟ وہ تو ایسی خاتون ہی نہیں تھی کہ ملأ عام میں ساروں کے سامنے ان کی باتیں ہوں۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کوئی 500-600 صفحوں کی کتاب لے آئے، انہیں تو معاشرے نے دیکھا ہی نہیں تھا کربلا سے پہلے۔ تو اس طرح سے کہ یہ وہ اہم وجوہات ہیں۔ مثلا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 یا 19 بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بیٹی کے فضائل وہ بھی بعد میں ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے۔ یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ ہمارے پاس خواتین کی بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، نہ انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کی اور نہ ہی ائمہ اطہار علیہ السلام کے گھرانے کی، اور نہ ہی تجسس کی اجازت دی کہ جا کے تم تجسس کرو۔ ہاں بعض ایسی شخصیات کہ جو اپنی کمالات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ روشن اور بہت ہی آشکار تھیں کہ انسانیت دنگ رہ گئی ان کے کمالات اور فضائل پہ، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہا یا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ ایک استثنائی مورد ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کو بھی انبیاء علیہ السلام نے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم نے، احادیث معتبرہ نے انہیں کھول کے بیان کی۔ خلاصہ کلام کہ تجسس کی اولین قاعدہ یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے، جو بھی کرے وہ قابل مذمت چیز ہے، سوائے اس کے کہ جس سے معاشرہ، امت، دین یا اسلام وہ متاثر ہوتا ہے، یا دشمن کو جس سے مدد ہو سکتی ہے۔ یہ وہ موارد ہیں کہ جن جگہوں پہ اسلام نے اجازت دی۔ دوسرا اہم قاعدہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کا بیان نہج البلاغہ میں قدر تفصیل سے عہد نامہ میں ہی آیا ہے، وہ ایک سوال کی صورت میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ہمارا ٹکراؤ کسی سے ہو جائے، مد مقابل ایک گروہ ہو، مد مقابل ایک لشکر ہو، آیا ہم اگر حق کے اوپر بھی ہیں تو ہم اس سے جنگ کریں یا پہلے صلح کریں؟ دونوں میں سے کیا چیز ہے؟ یعنی سب سے پہلے البتہ صلح، یہ یاد رکھیں کہ صلح کا مطلب دبنا نہیں ہوتا۔ صلح کا مطلب ہے کہ مصالحت ایک امر پہ کر دیں جس میں فریقین راضی ہوں۔ اگر راضی نہیں ہوتے پھر کوئی اور صورت دیکھیں گے۔ فریقین جس کے اوپر راضی ہو جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ صلح۔ کیوں؟ صلح بالفاظ دیگر برابری کے زور پہ کی جاتی ہے۔ جہاں پہ برابری کا نہیں پایا جاتا پلڑا، وہاں پہ مصالحت نہیں کہلاتی۔ لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ پہلے ہم لے لیں۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ آیا دین اسلام بالخصوص سیرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اگر مد مقابل گروہ سے یا جماعت سے یا آج کے دور میں سمجھ لے ممالک سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے پاس اگر چانس ہو کہ جنگ کرو یا صلح کرو، تو یہاں پہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کیا ہے کہ صلح کرو۔ صلح کو امام علی علیہ السلام نے فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، ترجیح دی ہے۔ جنگ کب ہے؟ مجبوری کے عالم میں۔ ہم ایک ضابطہ یاد رکھ سکتے ہیں، جنگ دین اسلام میں ہر مورد میں مجبوری کے عالم میں۔ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پہ جنگ نہیں ہے۔ آغاز کس کے اوپر ہے یا جس مورد کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ صلح ہے۔ صلح کے اندر خود بہت سارے عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایک عام بندہ کبھی بھی صلح نہیں کرتا۔ مثلا دو افراد میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے رضایت، باہمی رضایت کی بنیاد پہ معاملہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پورا حق دے، وَإِلَّا میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، اور اسے پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ شجاعت ہے، اور جو صلح کرتا ہے یہ شاید بزدلی ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کو شجاعت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 61 میں، کیونکہ قرآن نے جب قتال کی بات کی تو اس میں بھی پھر خوب طریقے سے قتال کرنے اور جنگ کے احکام کو بیان کیا ہے، اور شدت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، محکم پن کے ساتھ دشمن سے لڑنے کا حکم دیا۔ لیکن جب صلح کی بات کی تو کاملاً سلامتی اور صلح ہونے کی بات کی، لہذا سورہ انفال آیت نمبر 61 میں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ صلح سلامتی کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی جو آپ کا مخالف گروہ ہے یہ صلح اور سلامتی کی طرف آ جائے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی سلامتی کی طرف آ جائیں، آپ بھی اپنا میلان کس کی طرف دکھائیں؟ صلح اور صفائی کی طرف دکھائیں۔ امام علی علیہ السلام کے ہم پہلے کلمات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سیرت سے اس قاعدے کا جائزہ لیں گے، اور اس میں چند چیزیں ابھرتی ہیں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سیرت کے ذیل میں دیکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اسی عہد نامہ میں کہ عہد نامہ ہمارے پاس، چونکہ آج کا درس اس موضوع کا آخری درس ہے عہد نامہ کے اعتبار سے، اور اگلے ہم انشاءاللہ درس میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے کہ امام علی علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے اور جس ملک کی زمام حکومت سنبھالی ہوئی تھی اس ملک کے مسائل کیا تھے۔ مثال کے طور پہ آج مختلف ممالک کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے یا دیگر ممالک ہیں۔ پاکستان کے مثلا اہم مسائل میں سے ہے ناامنیت، یا پاکستان کے بھی جو مسائل ایک ہمارے ہاں گمراہ کن طریقے سے میڈیا اس خبروں کو پھیلاتا ہے، مینار پاکستان میں فلاں واقعہ ہو گیا، جیسے آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ اس سے ہر ایک غیرت مند انسان وہ انتہائی غمناک اور دکھی بھی ہوتا ہے۔ ایک ٹینشن قوم کو دینا، ممکن ہے کہ واقعات پورے پاکستان میں شاید 1% ہو رہے ہوں، 2% ہو رہے ہوں، لیکن بار بار خبروں میں چلانا، بار بار اسے دکھانا، تو سب لوگوں کو اس کے حوالے سے ایک تو ٹینشن میں ڈالنا اور مجرمین کو مزید راہیں کھول کے دکھانا۔ اس بات کے اوپر خود احتجاج ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً یورپ کی دنیا میں یہ والے کیسز کثرت سے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی میڈیا اس طرح سے کھول کے امور کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ تخریب کارانہ میڈیا ہمارا ہے، استعماری میڈیا ہے، لہٰذا وہ ملک کے اندر اس طرح کی شورشوں کو بیان کرتا ہے، یعنی نشر کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حقانیت اور سچائی کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ یہ حقانیت اور سچائی کو بیان کرنا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، ہر ملک کے مسائل ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے اس ریاست کے کیا مسائل تھے؟ جیسے ہمارے ملک میں نامنیت کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، یہ 3 مسائل تو تھے امام علی علیہ السلام کے دور میں۔ اسی طریقے سے جنگ زدہ معاشرہ، جنگ کے حالت میں آ جانے والی ریاست، اس کی صورتحال ہی جدا ہوتی ہے۔ مثلا پاکستان میں اگرچہ بہت کرپشن ہے، لیکن بالآخر عراق والے حالات نہیں ہیں، افغانستان والے حالات نہیں ہیں، کیونکہ وہ جنگ زدہ معاشرہ ہے۔ جنگ زدہ معاشرے کی صورتحال ہی جدا ہوتی ہے۔ تو ان تمام سخت ترین حالات میں امام علی علیہ السلام کے کیا موقف رہے، یہ قاعدہ ادھر آپ کو بہت مدد دے گا۔ ابھی ہم انشاءاللہ جنگ جمل کو شروع کریں گے تو وہاں پہ آپ کے سامنے آئے گا کہ امام علیہ السلام کیوں پے در پہ بندوں کو بھیج رہے ہیں صلح کے لیے، جا کے خود طلحہ اور زبیر کو کہہ رہے ہیں صلح کے لیے، یہاں تک کہ جب آمنے سامنے لشکر ہو گیا تو اس وقت بھی امام نے اپنے لشکر میں کہا کہ کون جائے گا کہ ان کے سامنے آیات قرآنیہ پڑھے اور انہیں صلح کا پیغام دے، انہیں امن کا پیغام دے، اور پھر بیان کیا کہ جو بھی جائے گا وہ شہید ہو جائے گا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے صحیح سند روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا جو میرے ساتھ جائے گا شہید کر دیا جائے گا، اگر کسی نے چلنا ہے تو آ جائے میرے ساتھ۔ تو اسی طرح سے ابھی انشاءاللہ ہم جنگ جمل کے آغاز میں اسے دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو ایک جوان کھڑا ہو گیا اس میں، تو اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور اس کی ماں اسی لشکر میں موجود بھی تھی۔ وہ وہاں پہ گیا ہے اور ام المومنین کے اشاروں سے ہزاروں تیروں نے اس کا استقبال کیا، اسی ٹائم وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ جب امام کو معلوم ہے پھر کون سی حجت کا اتمام؟
لہذا دین اسلام میں ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ صلح ہے، صلح مقدم ہے بقیہ چیزوں کے اوپر۔ جنگ کے مورد کا تعین کون کرے گا؟ وہ تعین خود وہاں پہ حاکم کرے گا، اسلامی حاکم کرے گا، اسلامی خلیفہ کرے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ بہت تعجب آور صلح ہے۔ مشرکین کمزور تھے، انہوں نے قیدی بھی پکڑے ہوئے تھے، مسلمان کثرت سے بھی تھے اور باروب طریقے سے جا رہے تھے کیونکہ جنگوں میں فاتح تھے۔ اس لیے وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صلح کی پیشکش کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اور اہل سنت میں معتبر ذرائع سے آیا ہے، تب بھی خلیفہ دوم نے اعتراض کیا۔ یہ خلفاء کی سیرت میں فرق ہے۔ تب بھی خلیفہ دوم نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی نبوت میں اتنا شک کبھی نہیں ہوا جتنا آج مجھے شک ہوا۔ اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ سر کو منڈوائیں، یعنی وہ جو احکام عمرے کے ہیں بعض کو انجام دینے کی تلقین کی۔ خلاصہ کلام، امام علی علیہ السلام کی سیرت اس اعتبار سے مشابہ ہے رسول اللہ کے، نہ کہ بقیہ خلفاء کے۔ بقیہ خلفاء میں اصلاً اس مثلا خالد بن ولید کے اس قدر جارحانہ بعض ایسے حملے تھے کہ جس میں ناموسوں کو برباد کیا، بے گناہوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے واضح طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید اب لوٹے تو ان کا قلع کما کیا جائے، لیکن خلیفہ اول وہاں پہ آڑ میں آ گئے۔ تو یہاں پہ خلفاء کی آپ نے دیکھا کہ خلفاء ایسے افراد ممکن ہے کہ وہ خود اس کی طرف میلان نہ رکھتے ہوں، لیکن ان افراد کی انہوں نے پشت پناہی کی یا عام معافی کا اعلان کیا کہ جن سے ابتدا میں ہی قتل و غارت وہ جنم پایا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام ان کی سیرت اور ان کی روش وہ بقیہ خلفاء سے کاملاً جدا تھی۔ اگر نبی امام علی علیہ السلام کی روش تھی تو فقط امیر المومنین علیہ السلام کی روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر تھی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس جگہ وَلَا تَدْفَعَنَّ صُلْحًا دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ، کہ اگر دشمن تمہیں ایسی صلح کی دعوت دے، کہ آپ ادھر جملہ دیکھیں کہ دعاك إِلَيْهِ عَدُوُّكَ، کہ تمہارے دشمن نے اس کی طرف تمہیں بلایا ہے، تو تم کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ فِي رِضَا، اور اس صلح میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا بھی ہے، تو اس کو فَلَا تَدْفَعَنَّ، کسی صورت میں بھی رد نہ کرنا۔ بس دو چیزیں ہیں کہ بلایا صلح کی طرف کس نے؟ دشمن نے، لیکن دیکھنا کیا ہے اس صلح میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے، اب اس کے بعد نیچے فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ صلح کے فوائد کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صلح کرنا حکمت سے خالی ہے، بے فائدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی تو عقلائی وجہ بھی ہونی چاہیے، شرعی وجہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم صلح کو مقدم جنگ کے اوپر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس شرعی وجہ اس کی ہونی چاہیے۔ ایک عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار تمہارے پاس طاقت بھی ہے، تمہارے پاس فوج بھی ہے، اگلے کو خوب دبا دو۔ یہ ایک عام بندے کی سوچ ہے، جیسا کہ ہمارے معاشروں میں بہت سارے لوگ اسی انداز سے سوچتے ہیں اور پھر امام علی علیہ السلام کی طرف اعتراضات کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب عام بندوں کی چونکہ سوچ ایک جیسی ہوتی ہے تو سب لوگ ہی کہتے ہیں ہاں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ انہیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی تم لوگوں کی سوچ میں اور امیر المومنین علیہ السلام کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اپنی سطح کے مطابق سوچتے اور فیصلے کرتے ہو جو تم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، اور پھر تم یہ تقاضا کرتے ہو کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت تمہاری منزل اور تمہارے لیول کے اوپر اتر آئے، تو یہ تقاضا بھیجا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں وَلَا تَدْفَعَنَّ الصُّلْحَ، فَلَا تَدْفَعَنَّ صُلْحًا، صلح کو کبھی بھی رد مت کرو۔ صلح کو اس لیے مومن کی علامات میں سے بھی ہے جو عام، اس میں انشاءاللہ آپ اس میں عہد نامہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اگر کسی سے آپ کا مومن بھائی سے ٹکراؤ ہو جائے اور وہ آ کے معذرت کرے تو معذرت پہ فوراً راضی ہو جاؤ، نہ کہ اس کو اور پریشان کرو، اس کو اور دبانے کی کوشش کرو، مسئلہ اور خراب کرنے کی کوشش کرو، نہیں، اس کے اوپر فوراً راضی ہو جو ایمان کی علامت ہے۔ بس آپ نے ادھر نقطہ دیکھا کہ صلح میں اللہ کی رضایت ہونی چاہیے، اگر صلح میں اللہ کی رضایت نہ ہو تو پھر وہ صلح صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ، اب اس کے بعد امام علیہ السلام اس میں دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل ہیں یہ،
یہ ایک معاشرے کے اوپر نگاہ کرنے والا فوراً جان سکتا ہے یہ بات۔ فرماتے فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، کیونکہ اگر تم صلح کرتے ہو تو اس میں تمہارے فوجیوں کو آرام اور سکون ملنے کا موقع میسر آ جائے گا تمہارے لیے، یعنی تمہارے فوجیوں کے لیے اس میں مہلت ہے۔ دَعَةً لِجُنُودِكَ یعنی تمہارے لشکر کے لیے اس میں فرصت ہے۔ وَرَاحَةً مِّنْ ہُمُومِكَ، اور تمہیں غموں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ جنگ ہو تو آئے روز ایک ٹینشن ہوتی ہے، اب اس نے یہ منصوبہ بنا لیا، اب یہ جگہ برباد کر دی، اب اتنا نقصان ہو گیا ہے، اب دشمن کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ وَرَاحَةً مِّنْ ہُمُومِكَ دوسرا کیا ہے، تمہیں غموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تیسرا کیا ہے، وَأَمْنًا لِبِلَادِكَ، بس تیسری چیز یہ ہے کہ تمہارے علاقے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر صلح ہو جائے تو علاقے کیا ہیں، محفوظ ہو جائیں گے، بمبارمنٹ نہیں ہوگی، لوگ قتل نہیں ہوں گے، گھر برباد نہیں ہوں گے، امن ہو جائے گا۔ وَلَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، لیکن صلح کے بعد تم بے فکر نہیں ہو جانا، یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ یہ فوائد تو آپ کو مل گئے کہ آپ کی فوجیوں کو فرصت اور مہلت مل گئی، وہ بیچاروں کا نہ نقصان ہو رہا ہے جسمانی اور نہ کوئی انہیں اپنی ٹینشن پڑی ہوئی ہے، فوج اپنی ایک نارمل حالت میں آ جائے گی۔ نمبر 2، تمہیں بھی ٹینشنوں سے فکروں سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 3، تمہارے علاقے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، امن برپا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن سے تم بے فکر ہو جاؤ، دشمن سے بے فکر ہونا یہ غلط چیز ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ الْحَذَرَ الْكُلَّ الْحَذَرَ، کہ تم خوب ہوشیار اور چکنا ہو جاؤ، حذر کل الحذر، خوب چکنا اور ہوشیار ہو، خصوصاً صلح کے بعد، خصوصاً صلح کے بعد۔ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قریب آپ کے ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے اپنی چالوں کے ذریعے سے، لِيَتَغَفَّلَ، تاکہ آپ کو غافل کر دے، اور غافل کر کے پھر وہ آپ کے اوپر حملہ کرے۔ اس لیے دشمن بعض اوقات چال چلتے ہوئے آپ کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ کی غفلتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ فَخُذْ بِالْحَزْمِ، تو اس صورت میں تم نے اپنی عقل مندی سے کام لینا ہے، ہوشیاری سے تم نے کام لینا ہے۔ وَاتَّهِمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ، اس بارے میں حسن ظن سے کام نہیں لینا۔ عہد نامے میں اگر آپ دقت کریں، اور جو ہم ماضی میں بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حسن ظن کے موارد کیا ہیں اور کہاں پہ احتیاط کے موارد ہیں۔ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حزم کا ترجمہ ادھر احتیاط کیا ہے، بہترین ترجمہ ہے۔ خذ بالحزم یعنی انتہائی ہوشیاری اور چکنا اور ذکانت و فطانت سے، ذکاوت اور فطانت سے کام لو۔ یعنی کیا مطلب؟ احتیاط سے کام لو، حسن ظن کے مد مقابل احتیاط ہے۔ دین اسلام نے عموماً حسن ظن کا حکم دیا ہے۔ مثلا کسی کی برائی سنی، حسن ظن یہ کہ اس نے انجام نہیں دی، کسی نے ایک عمل انجام دیا، اندر خوب سوء ظن آ رہا ہے، آپ حسن ظن کے اوپر حمل کریں، نہیں اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا، نہیں اس وجہ سے کیا ہوگا۔ لیکن بعض ایسی جگہیں جہاں پہ حسن ظن رکھنے کی ممانعت ہے، کہاں کہاں پہ حسن ظن رکھنے کی ممانعت ہے؟ بعض جگہیں آپ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے ایک ہے جب تم نے کسی کو منصب دینا ہے، حسن ظن کی بنیاد پہ منصب نہیں دینا، کیونکہ لوگ تو اپنی چاپلوسیوں کے ذریعے اور تحفے تحائف کے ذریعے حکمرانوں کے قریب ہو جاتے ہیں، تو تم حسن ظن رکھنے لگو، نہیں یہ تو بڑا میرا جانثار اور بڑا فداکار اور بڑا نیک بندہ ہے، نہیں اس طرح سے نہیں تم نے اسے پرکھنا، کہ انشاءاللہ ابھی اس کا کچھ حصہ ہم آگے پڑھیں گے بھی۔ یہاں پہ حسن ظن جب آپ نے منصب دینا ہے، جب آپ نے حکومت دینی ہے، جب آپ نے عہدہ دینا ہے، قربت کی بنیاد پہ عہدہ نہیں دینا، باتیں سنیں اطمینان سے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ دوسرے کے بارے میں بیان کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ آرام سے سنیں، لیکن آپ کے وجود کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ میں نے صرف سنی سنائی کے اوپر عمل نہیں کرنا، سوچ بچار کر کے تمام باتوں کو سن کے ایک عمل انجام دینا ہے۔ لہٰذا اس جگہ پہ حسن ظن نہیں ہے۔ دوسری جگہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کے عالم میں، جنگ میں کوئی حسن ظن نہیں ہے، احتیاط فقط چاہ رہا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی آپ نے مورد پڑھا کہ صلح ہو جانے کے بعد جب ملک کے اندر امن و امان آ گیا تو آپ کا دشمن تو موجود ہے نا ابھی، جب دشمن موجود ہے تو پھر کس طرح کا حسن ظن؟ وہ تو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے،
مثلا ہم ابھی اپنی ریاست کی ہی بات کریں، پاکستان کا دشمن جو ہے جب سے پاکستان تاسیس ہوا ہے وہ انڈیا اسرائیل دشمن ہیں۔ اب انڈیا جو ہے اس سے کئی معاہدے ہو چکے ہیں پاکستان کے، وہ کسی میں بھی اس نے عمل مثلا نہیں کیا۔ اگر صلح ہو جائے تو اب انڈیا سے بے فکر ہو جائے، یا اس کے بارڈر کے اوپر ہماری چوکنا فوج کا ہونا چاہیے، اور ریڈار کے اوپر بندے صحیح طریقے سے بٹھائے جانے چاہیے کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز گزری ہے یا نہیں گزری، اس نے جو جاسوسی کا نظام پھیلایا ہوا ہے ان کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس سے اوجھل ہو جائیں وہ تو پاکستان کو لے بیٹھے گا۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فخذ بالحزم، کہ پوری احتیاط کے ساتھ تم بیٹھو، کیونکہ بالآخر پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کا کوئی مقایسہ ایک بلاد کفر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کے احکام زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ نظام اسلامی ہونا الگ چیز ہے اور ریاست کا اسلامی ہونا الگ چیز ہے۔ نظام اسلامی کے اعتبار سے ہم قبول کرتے ہیں کہ نظام اسلامی نہیں ہے، لیکن معاشرہ اسلامی ہے، ریاست اسلامی ہے۔ ریاست اسلامی کی حدود کی حفاظت اہل بیت علیہ السلام کی صحیح سنت روایات میں آئے کہ لازم ہے، اس میں حصہ بھرپور لو۔ اسی طرح اسلامی معاشرہ، اس کی تقویت اور اس کے اندر فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ دونوں کا مقایسہ کفرستان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس بات آئی کہ حسن الظن اس مورد میں نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ بیان صلح کے اعتبار سے تھا۔ اس جگہ پہ ایک اور نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی میں بھی بعض موارد ہیں جو حسن ظن کے نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اموال کی امانت کے بارے میں حسن ظن نہیں ہونا چاہیے، احتیاط۔ یہ ہمارے فقہی احکام کے ضمن میں بھی ہے۔ اگر آپ حسن ظن کی بنیاد پہ اپنے اموال کو کہیں پہ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ سلیمی کا اٹھا اور بڑے بڑے عمرا بیچارے ایک آن میں غربت کا شکار ہوئے، بڑا انہیں حسن ظن تھا تو وہ لے بیٹھا انہیں حسن ظن۔ امانت جب تک محرز اور ثابت نہ ہو جائے تب تک مال امانت کے لیے نہ دیا جائے۔ نمبر 2، ناموس۔ کسی کی بھی خاتون کسی کے گھر میں آپ ہر گھر میں نہیں ٹھہرا سکتے جب تک آپ کا قابل اعتماد، یعنی یہ روایات میں مضمون وارد ہوا ہے، خلاصہ آپ کی خدمت میں اختصار وقت کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی مرد آئے یا آپ نے کہ خاتون کو سفر پہ یا گھر میں کسی کے عارضی طور پہ رکھنا پڑ جاتا ہے تو آپ کو حسن ظن سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ مورد اصلاً حسن ظن کا ہے ہی نہیں، یہ مورد کس کا ہے؟ احتیاط کا مورد ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ گھر میں ہر مرد کو اندر نہ گھسنے دو جب تک وہ مرد آپ کے اعتماد کے قابل نہیں ہوتا، اس کو اندر نہیں آنا چاہیے۔ تیسری چیز، جان۔ انسان کی جان جو ہے وہ احتیاط میں ہے، نہ کہ حسن ظن۔ حسن ظن رکھے نہیں میں ادھر سے جا رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے 10 بندے مر گئے ہیں میں تو بچ ہی جاؤں گا، تو وہ حسن ظن کی جگہ نہیں ہے، وہ احتیاط کی جگہ ہے۔ اس طرح سے اور بھی ہے کہ جہاں شدید ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو وہ جگہ کون سی ہے؟ احتیاط کی جگہ ہے، وہ حسن ظن کی جگہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایفاء عہد کے ضمن میں کچھ ضابطے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی سیرت کے چند واقعات سے اس بات کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو میں ذرا کیونکہ تھوڑا سا طولانی حصہ ہے میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو، فَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً، کوئی تمہارا عقد و پیمان عہد و پیمان باندھا گیا، یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو، یا تمہیں دشمن کو خود پناہ دینے پڑی، تو پھر عہد کی پابندی کرنا۔ پھر فَحُدْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ، پوری وفاداری کے ساتھ عہد و پیمان کو نبھاؤ، توڑنا دینا عہد و پیمان کو، اور وعدے کا لحاظ رکھو، اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا لو۔ یعنی اگر جان کی پوری اپنے وجود کے ساتھ عہد پیمان اور قول کی اپنی تم پاسداری کرو، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفاء عہد جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ آپ کو صلح کے موارد میں کثرت سے نظر آئے گا۔
امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند جب صلح کی تو معاویہ ابن ابی سفیان نے صلح کو آشکار طور پہ پامال کیا۔ خود اہل حدیث علماء نے جیسے نواب حسن صدیق بہت بڑے اہل حدیث عالم گزرے، انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ ریاست طلبی اور حکومت اور دنیا داری کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان نے اقدام کیا، یا بقیہ بھی اہل سنت بڑی ایک تعداد ہے علماء کی جنہوں نے یہ بات لکھی۔ ابتدا میں ہی صلح کی شقیں توڑ دیں، ساری شقیں تو کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ معتبر ذرائع سے نہیں وارد ہوئیں، لیکن بعض مختلف جگہوں پہ وارد ہوئی ہیں، ان سب کو جمع کر کے 6-7 شقیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے کسی شق کے اوپر عمل نہیں کیا۔ مثلا ایک شق تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ، ان کے جانثار اصحاب، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ معاویہ ابن ابی سفیان نے تو صحابی ہونے کا بھی احترام نہیں کیا۔ عمر بن حمیق ہیں رضی اللہ عنہ کہ انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، حجر ابن عدی ہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، کتنے تابعین ہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد و پیمان کا خیال رکھا، لہذا معاویہ ابن ابی سفیان کے 10-12 سالہ دور میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اقدام نہیں کیا جب تک یزید آ کے خلیفہ نہ بن گیا۔ یہاں تک کہ جب یزید کو خلیفہ بنانے کی کاوشیں کی جا رہی تھیں تب بھی امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا۔ لہذا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایفاء عہد کی کیا اہمیت موجود ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ جس کی اہمیت پہ دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف رائوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو، اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں تک اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی انہوں نے کی ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا کے اوپر نگاہ ڈالیں تو مشرکوں نے بھی یہ پابندی کی ہے عہد و پیمان کی۔ عہد و پیمان ایسی چیز ہے، اس لیے کہ عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا، اس لیے تم اگر عہد شکنی کرو تو نقصان کس کو ہے؟ خود کو نقصان اس سے ہوگا۔ لہٰذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بے عہدی نہ کرنا، اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، اس حوالے سے بھی سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا دشمن پہ پہل کبھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دشمن کے لیے اتنا دباؤ ایجاد کر دیتے تھے کہ وہ آگے حرکت کریں، لیکن خود پہل نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شدید جنگیں ہوئیں تو پہل امام علی علیہ السلام نے نہیں کی۔ خندق کے موقع پہ عرب کا سب سے شجاع عمرو بن عبد ود جب خندق کو پھلانگ کے آ گیا اور وارد ہوا ہے کہ صحابہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے سر کے پر پرندے بیٹھے ہوں کہ تھوڑی سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے، اور اس نے مسلمانوں کو آ کے تانے دیے، کوئی ہے کہ جو جنت میں جلد جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ شہید ہو تو کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی ہے آ جاؤ، میں جنت میں بھیجتا ہوں تمہیں جلد۔ تو کوئی بھی جنت کا خواہش مند نہیں اٹھا سوائے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن اس کے مقابلے میں بھی امام علی علیہ السلام نے پہل نہیں کی، دعوت اس نے دی، وار بھی پہلے اس نے کیا، اور امام علی علیہ السلام نے دفاع کیا۔ لہذا امام یہاں پہ فرماتے ہیں اپنے دشمن پہ اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پہ جرت جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا، یعنی جو معاہدے پہ عمل کرے وہاں پہ امن و امان آ جائے گا، اور جسے اپنی رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے، یعنی یہ عہد و پیمان کو اللہ نے عام کیے تاکہ امن عام ہو جائے، اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے کہ جس کے دامن میں حفاظت میں پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں، اور منزل طے کرنے والے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لہٰذا کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ والے مسائل کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہے نا، اوفوا بالعقود، اور اسی طریقے سے بھی ہے عقد، یعنی عہد و پیمان کو تم نبھاؤ، یا اسی طریقے سے وارد ہوا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، سورہ نحل آیت نمبر 91 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ کے عہد کو مکمل کرو۔ ہمارے آپ ریاستی جو انٹرنیشنل بعض معاملات تھے، اگر آپ ان میں نگاہ دوڑائیں، پاکستان کے خراب ہونے والے معاملات میں سے ایک معاملہ ادھر ہی ہے، عہد و پیمان کی وفاداری نہ کرنا۔
زرداری دور میں ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا، اور کھربوں روپے کا، یہ اربوں روپے کا ایک پروجیکٹ تھا۔ تو ایران نے پاکستان بارڈر تک پائپ لائن بچھا دی، وہ اب بھی بچھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں زرداری کی حکومت گئی تو اس کے بعد اس نے ختم کر دی یہ معاہدہ۔ کس کے کہنے پہ معاہدہ ختم کیا؟ آل سعود، امریکہ آل سعود پیچھے تھے، انہوں نے یہ معاہدہ ہی نہیں کیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہمارے ملک کے اندر اسی طرح اس کا بحران آ گیا، گیس، پٹرول اور بجلی، یہ اس وقت شدید بحران میں ہمارا ملک موجود ہے۔ لہذا عہد و پیمان کی پابندی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس حوالے سے بدنام ترین ملک وہ امریکہ ہے، کسی قسم کے عہد و پیمان کی وہ قدر نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایران کے اندر جو توافق ہوا رہبر معظم کی آراء کے بالکل مخالفت میں، روحانی صاحب توافق کر رہے، رہبر معظم نے اس قدر اس عہد و پیمان کے اوپر عمل کیا کہ یہاں پہ اپنے تمام کے تمام نیوکلیئر پروجیکٹس تھے وہ بند کر دیے۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ جب آپ پورا کریں گے تب ہم اتنے ابھی نیوکلیئر پروجیکٹ ہیں یہ والا تب بند کریں گے، یہ بعد میں۔ انہوں نے کاملاً بند کر دیا عہد و پیمان کے، انہوں نے مکمل وفاداری دکھائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کلمات ہیں کہ جو آپ نے ملاحظہ کیے امیر المومنین علیہ السلام یا ہمارے ہاں آیات روایات میں جو وارد ہوا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں، اس سے آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَقْعِدْ عَقْدًا، ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہ تجوز فیہ العلل، تمہیں طرح طرح کی تعویلیں نکالنے کی فرصت ملے۔ ہوتے ہیں نا، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے ایسا مبہم جملہ لکھ دیا آگے، نہیں میری تو مراد اس سے یہ تھی، میری تو اس سے یہ مراد تھی۔ یہ عام ہوتے ہیں چکر دینے کے لیے، ادھر تو گھروں کے معاملات ہوں تو اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں، بعد میں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ معاہدوں سے کیونکہ شخصیت انسان کی پہچانی جاتی ہے، یا تو معاہدہ کرو ہی نہ کرو تو بالکل واضح اور شفاف طریقے سے۔ مثلا آپ کے پاس اگر ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، یا آپ کے پاس فرصت اور مہلت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو معاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تو بعض قیدی عین موقع پہ پہنچ گئے، اور وہ فرار ہو کے پہنچے تھے، ان کے چنگل سے آزاد ہو کے پہنچے تھے۔ 3 قیدیوں کے نام بھی تاریخ میں وارد ہوئے۔ تو مشرکین نے تقاضا کیا کہ آپ ہم سے پہلے معاہدہ کر چکے ہیں، اگرچہ اب یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کی جیل سے بھاگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ہم یہ قیدی واپس کرتے ہیں۔ انہیں قیدی واپس کر دی۔ ان مسلمانوں کا بھی حوصلہ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان کی بدترین جیلوں میں دوبارہ جانے کے لیے آمادہ ہیں، رسول کی اطاعت اور ان کے حکم پر۔ لہذا یہ معاہدہ جب کریں تو اس کی قدر و قیمت یہ ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں چونکہ یہ معاشرے میں عام ہے کہ یار ٹھیک ہے لکھ دو، عمل کس نے کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ ایک ملک میں یا ایک ادارے میں آئے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے، سائن بھی کر دی، اس کے بعد اب ٹال مٹول کے ذریعے سے اسے آپ نظر انداز کریں، تو یہ اس اہل بیت علیہ السلام کی راہ اور طریق نہیں ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ایسا معاہدہ کرو ہی نہ جس میں تعویلوں کی ضرورت پڑ جائے کہ طرح طرح کی تعویلیں نکالنے بیٹھ جاؤ، اور معاہدے کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعد اس کے مبہم لفظ کے دوسرے معنی نکال کے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک مبہم لفظ درمیان میں آ ہی گیا، اب اس سے فائدے اٹھا کے نئے جھگڑے شروع کر دیے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ پھر فرماتے ہیں اس عہد و پیمان میں کسی دشواری کا محسوس ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا تمہارا، اس میں کسی دشواری کا تمہیں محسوس ہو تو یہ سبب نہیں بننا چاہیے کہ تم ناحق معاہدے کو منسوخ کر دو۔ یعنی مجھے چونکہ مشکل پیش آ رہی ہے، میرے لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے، معاہدہ ہی پکڑ کے کینسل کر دیا، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لے جانا جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو۔ یعنی تم نے معاہدہ ایسا کیا جس سے تمہیں مثلا فتنہ گروں سے چھٹکارا مل جائے گا، دہشت گردی سے چھٹکارا مل جائے گا، غربت اور افلاس سے چھٹکارا مل جائے گا، تو ایسی صورت میں تمہیں حتماً اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے اور کسی صورت بے عہدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو تو اللہ کے یہاں تم سے اس پہ کوئی جواب دہی ہوگی، اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ اس لیے عہد و پیمان نہ توڑنے کا خصوصی امام علی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اس کے بعد بقیہ عہد نامے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رعایا سے تواضع سے پیش آیا جائے،
احسان ان پہ نہ جتلایا جائے۔ اگر کسی سے تم نے نیکی ہے تو اس سے احسان نہ اسے جتلاؤ، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں نے فلاں کیا۔ یا اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا، عوام میں ہو تو وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا۔ ان کے درمیان سے دیر تک غائب نہ رہنا، کیونکہ تمہارا دیر تک غائب رہنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم ان کا سامنا نہیں کر سکتے تو جرأت سے آ کے معذرت خواہی کرو، اور اگر ایسا کام نہیں کیا تو تم اپنے منصب سے اور اپنے کام سے غفلت برت رہے ہو۔ بہرحال کسی صورت میں بھی حاکم کو عوام سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، ان کے درمیان بار بار سامنے آنا چاہیے۔ پھر ذکر کیا کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، کمزوری نہ دکھانا، جس کی صورت صحیح تمہیں سمجھ نہ آئے، یعنی جو تمہیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی اس کی انجام دہی کے اوپر مصر ہو، یہ نہیں۔ چونکہ میں نے کہہ دیا تھا، مثلا آپ نے ایک بات کی، حاکم ہے آپ کے مد مقابل دوسرے نے مشورہ دیا، آپ کو پتہ لگ گیا میری بات میں وزن نہیں ہے، پھر آپ ادھر ہی اکڑ جائیں، نہیں جی میں نے یہ حکم دیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، کہتے ہیں یہ روش درست نہیں ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں جہاں مساوات کا مورد ہے ادھر مساوات دکھاؤ، اپنے لیے کوئی خصوصی چیز نکال کے نہ رکھ لینا۔ اگر مساوات ہے تو مساوات کے مورد میں تمہارا برابری نظر آنی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ تندی سے، سرکشی کے ساتھ اور جوش سے ہاتھوں کی جنبش، زبان کی تیزی، اس سے کبھی بھی معاملہ نہ کرو۔ بالفاظ دیگر جب آپ کسی سے بات چیت کریں غصے میں بات نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک ریاست وہ غصے سے نہیں چل سکتی نا تو ایک ادارہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ ایک ادارہ غصے سے نہیں، قانون سے چل سکتا ہے، ضوابط سے چل سکتا ہے، غصے سے کبھی نہیں۔ نمبر 2، ایک ادارہ عفو اور درگزر سے چل سکتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر سزا دے کے، ہر چیز کے اوپر آپ نے اس کو پکڑ دکڑ کی تو اس سے ادارہ نہیں چل سکتا۔ لہذا زبان کی تیزی تھوڑی سی کی تو چلو چڑھ دوڑیں اس کے اوپر، نہیں، اس سے ملن نثار طریقے سے نہیں، دوستی کا ہاتھ پہلے بڑھائیں، احساس اسے دلائیں کہ آپ غلطی کے اوپر بے طرفے ہو۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کئی دفعہ غلطیاں ہوں پھر تو اس کو یہ احساس شدت سے دلانا چاہیے۔ جیسے امام فرماتے ہیں غضب کی تندی، سرکشی کے جوش اور ہاتھوں کی جنبش، زبان کی تیزی، انہیں قابو میں رکھو۔ جلد بازی سے تو قطعاً کام نہ لو۔ ایک کی خبر آئی، ایک نے آ کے کہا فلاں تو اس طرح سے کر رہا تھا، فلاں نے تو اس طرح سے کہا ہے، آپ نے بلایا اور پہلے اس کو خوب جھاڑ دیا اور پہلے خوب اس کو بدنام کیا، اس کے بعد جب اس کی بات پہنچی تو افسوس ہوا کہ نہیں یار مجھے پہلے اسے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ تو یہ ہمارے پاس امام علیہ السلام کے فرامین تھے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ زمانوں کی چیزوں کو یاد رکھو، کسی عادل حکومت کا طریقہ کار یا کوئی اچھا عمل تمہارے سامنے ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کریم کی کوئی آیت، اس میں وظیفہ بیان کیا گیا ہو تو ان کو اپنے اوپر حجت سمجھنا۔ ادھر دیکھیں وسعت کتنی امام نے دے دی، تم سے پہلے اگر عادل حکمران گزرے ان کے طور طریقوں پہ نگاہ رکھو۔ علم سیاسیات میں اس کو بڑا ابھار کے بیان کیا جاتا ہے۔ علم سیاسیات اس وجہ سے وسیع بھی ہو جاتا ہے، مختلف ممالک کے سیاسی تجربات اور حاکموں کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے اس میں، جس کی بہتر صورت ہے، کیونکہ جو ممالک اور حاکموں کی اس طرح سے مطالعات کرتا ہے اور دقت کرتا ہے وہ بہت سارے اجتماعی امور میں اصلاح کو برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اختتام تک امام علیہ السلام کے چند فرامین تھے، اور اس میں ہم نے بعض جگہوں کو ترک بھی کیا ہے۔ مثلا امام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ عوام کے ساتھ میل ملاپ میں، ملنے جلنے میں تم کوئی کتراؤ نہ، کیونکہ لوگوں کے مطالبات ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ مطالبات ہوتے ہیں جن کا بار تمہاری جیب پہ نہیں آئے گا، انہیں انصاف چاہیے، انہیں حق چاہیے۔ یہ بڑا خوبصورت امام کا نقطہ ہے۔ انسان گھبراتا کس سے کہ یار یہ مجھ سے پیسے مانگیں گے، یہ مجھ سے فلاں مطالبات کریں گے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اکثر بیشتر لوگوں کے کیا مطالبات ہوتے ہیں؟ انصاف کے، حق کے، قانون کے مطابق۔ تم سے، تمہاری جیب سے پیسے نہیں لینا چاہتے۔ ابھی آغا رئیسی آج کے دن، کل کے دن جمعہ تھا تو خوزستان تشریف لے گئے، اور جاتے ساتھ ہی عمومی ایک انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی،
تو وہ دکھا رہے تھے ٹی وی پہ بھی اور بقیہ چیزوں پہ بھی، بڑے جذبات میں جوان آئے، دکھا رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، وہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور انہوں نے بڑے ان کے ساتھ ملن نثار طریقے سے ساری شکایات کو وصول کیا۔ حل بھی کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ حل ہوتا جائے گا، کیونکہ استعمار بھی اتنا ہی اس کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہے، یعنی ایران کے اوپر، اور حالات کو خراب کرنے کے در پہ ہے۔ مثلا ڈالر کو مزید اوپر لے کے جایا جا رہا ہے، جبکہ اب مجرمین میں سے بڑی تعداد پکڑی گئی، وہ سازش بھی سامنے آ گئی، صدر اور اس کی کابینہ بھی تبدیل ہو گئی، لیکن ڈالر کا مسئلہ اور اقتصاد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا پیچھے۔ تو پیچھے یہ والے سارے مسائل اپنی جگہ رہتے ہیں، اس لیے امام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعلق میں رہو، سارے تمہاری جیب سے پیسے نہیں نکلوانا چاہتے، انہیں انصاف چاہیے، انہیں قانون کوئی دلجوئی کرنے والا چاہیے، کوئی ایسا بندہ چاہیے جس تک اپنی بات پہنچا سکے۔ بس یہ ہمارے پاس سیرت امام کے علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد نامے سے کچھ نکات تھے، نکات اپنی جگہ پہ ہیں کثیر۔ قاعدے کی صورت میں ہم بعض ایسے پہلو انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے جس کی وجہ سے جنگوں میں تجزیہ تحلیل کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک صلح کا موقع ہے۔ صلح کے موقع پہ اب انشاءاللہ ہم یہ جنگ صفین اور جنگ نہروان اور جنگ جمل کے ذیل میں پڑھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا جریر بجلی ہیں، ان کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف صلح کے لیے۔ اب بعد میں معاویہ ابن ابی سفیان نے بھلا پسلا کے اپنے پاس ہی انہیں رکھ لیا، اور انہوں نے بھی امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات پوچھی گئی کہ اب ہم کیا کریں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ میری جو خواہش ہے، کیونکہ جریر بھی ان کے پاس ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جنگ نہ ہو، صلح ہو۔ جیسے امام ایک جگہ فرماتے ہیں واللہ ما ارید الا الصلح حتی یردوا علینا، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں فقط اور فقط صلح چاہتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے اوپر ہمیں پلٹا دیا جائے۔ اچھا، صلح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے تمام مطالبات ترک کر دیں، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان نے ایک خطے کے اوپر بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ تھا ایک صوبے کے اوپر، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے چاہتے تھے کہ یہ برطرف ہو جائے، لیکن جنگ کے طریقے سے نہیں چاہتے تھے۔ اب وہ ہمیشہ جنگ کے طریقے سے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے اقدام ہوا کرتا تھا، لہذا امام نے بار بار صلح کی کوششیں کی اور بار بار صلح کے پیغام بھیجے کہ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے بھی، اور اس میں پھر ایک مکالمہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر کیا کریں۔ امام بار بار صلح کی طرف ہی لے کے آتے، یہاں تک کہ مجبور ہو گئے قتال کے اوپر، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا۔ تو جنگ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود راضی نہیں تھے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فریقین کے درمیان صلح کو چاہتے تھے، لیکن ایسی صلح نہیں کہ مزید امن و امان بگڑ جائے، مزید دین اسلام کی تباہی ہو، مزید جو ہے وہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ جیسے کہ یہ صفین میں ہی امام کا ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں اللہم احقن دماءہم، احقن دماءہم، اے پروردگار ان کے خون کے بہانے کو ختم کر دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَبَيْنِهِمْ، اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان صلح کو برپا کر دے۔ تحکیم بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، وہاں پہ سوال کیا گیا یا امام آپ نے کیوں تحکیم کو قبول کیا؟ کئی جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ تم لوگوں نے اس کے اوپر ابھارا، میں تو مالک اشتر کو پوچھا پہلے، تحکیم پہ تو امام راضی ہو گئے کہ یہ خون خرابہ تو ختم ہو، اس کے بعد باہمی طور پہ صلح کی شرائط باندھی جائیں گی۔ تحکیم یعنی فیصلہ کرتے ہیں، امت کے ہاتھ میں فیصلہ دیتے ہیں، ایک نوع صلح سے مشابہ قدم تھا۔ تو وہاں پہ بھی امام نے یہی سبب بیان کیا کہ میں صلح چاہتا ہوں، نہ کہ میں جنگ چاہتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس صلح کے عنوان سے چیزیں تھیں۔ یہاں پہ چند امور پیدا ہوتے ہیں، اشتباہات آپ کہہ لیں کہ جب انسان مختلف اشتباہات کا شکار ہوتا ہے، شبہات کا، اشتباہات نہیں، شبہات کا شکار ہوتا ہے، بعض شبہات پیدا ہوتے ہیں، مثلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، صلح پہلے کریں گے یا جنگ، یا اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کو تو براہ راست برطرف کیا اور کہا کہ میری بیعت کرو اور اس منصب کو چھوڑ دو۔ تو صلح کی کس طرح سے یہاں پہ بات آتی ہے، یا اسی طریقے سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ، خندق کے موقع پہ صلح کی یا جنگ کی؟ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اسباب آیا دین اسلام کی طرف سے کسی جنگ میں سبب نہیں تھا؟ یا ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دشمن کی طرف سے اوپر طاری کی گئیں؟ اس مسئلے میں فقہاء و محققین کا کچھ اختلاف موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنے مورد میں پڑھیں گے، صرف اشارہ میں اس میں آپ کے کر کے آج گفتگو ختم اس موضوع پہ کرتا ہوں۔ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ ان کے اوپر طاری کی گئی ہیں، خود کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکہ میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مدینہ میں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ میں کوئی جنگ، حالانکہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پہلی جنگ ہوئی بدر تو مدینہ سے بھی آگے ہے، یعنی مکہ سے کوئی آئے مدینہ کراس کرے گا تو بدر پہنچے گا۔ تو یہ پہلی بات ہے، مسلمانوں نے اگر جنگ لڑنی ہوتی تو وہ لڑنے جاتے مکہ۔ دوسری جنگ تو مدینہ کے اندر ہی ایک قسم کی ہوئی کہ مدینہ کی چار دیواری کے ساتھ جو احد کے پہاڑ تھے ادھر ہوئی۔ اسی طریقے سے تیسری جو جنگ ہے وہ مثال کے طور پہ خندق ہوئی۔ خندق تو بالکل مدینہ کے اندر تھی، احد مدینہ سے باہر ہوئی، اس وقت کا مدینہ احد سے اندر تھا، لیکن تھی تو بالکل ہی ساتھ ہی مدینہ کے۔ تیسری جنگ ہوئی خندق اندر۔ ایک خیبر ہے، خیبر کے بھی مواقع کس طرح سے تھے کہ یہودیوں نے پریشان کیا، خیانتیں کی، مسلمانوں کی ناموس پہ حملے کیے، اموال پہ حملے کیے، بے حالت مجبوری خیبر کی طرف گئے۔ لیکن خیبر میں بھی کوئی ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ مصالحت کے لیے آگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت نہ کی ہو۔ فتح کیسے ہاتھ میں آیا؟ فتح مصالحت کے نتیجے میں ہی ہاتھ میں آیا نا، جنگ کے نتیجے میں تو نہیں آیا۔ لہٰذا آپ اسی طریقے سے حنین دیکھیں، مکہ سے واپسی کے اوپر آئی، صرف مکہ فتح مکہ کے طور پہ گئے تھے، لیکن وہاں پہ بھی ایک بندے کی تلوار نہیں نکلی ہوئی تھی، سب کی تلواریں میان میں تھیں۔ یعنی جو مکہ فتح ہوا بہت بڑی ایک کامیابی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا جم غفیر وہ لشکر، اس پورے لشکر کے اوپر ایسی دھاک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بندے نے، ایک تو لباس سب نے سفید پہنے ہوئے تھے جو امن کی علامت، اور تلواریں نیاموں میں تھیں۔ امام علی علیہ السلام کی طرف آ جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے جنگ کی؟ خلافت کے لیے جنگ خلیفہ اول سے کی، جنگ نہیں کی۔ خلیفہ دوم سے جنگ نہیں کی، خلیفہ سوم سے جنگ نہیں کی۔ جب خود امام علیہ السلام آئے اور خلافت ہاتھ میں لے لی تو پہلی جنگ جمل ہے، وہ بھی کہاں سے اوپر طاری کی گئی، انشاءاللہ بھی آغاز اگلے درس میں ہوگا۔ جنگ صفین طاری کی گئی، شام میں تو جنگیں نہیں لڑی، صفین کے میدان میں، کیونکہ شام کے فوجی وہاں پہ آ گئے اور امیر المومنین علیہ السلام نے پیشکش کا حکم دیا۔ جنگ نہروان، وہ بھی خوارج نے حملہ کیا۔ لہٰذا آپ اگر آئیں اور دیکھیں، لیکن ادھر ایک سوال، اب یہ تو ایک رائے ہوگی، دوسری رائے وہ کہتے ہیں نہیں، امام معصوم کو اللہ نے جانوں کے اوپر اولویت دی ہے، اولا بانفسہم میں، نبی اولا بانفسہم، امت کے تمام مومنین کی جانوں کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام بھی اولویت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کے اوپر جنگ کرنے کی حقدار اور اختیارات رکھتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ اچھا سوال یہ تو ٹھیک، آپ روایات کے ضمن میں اسے ثابت کر دیں، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا مورد ہے تاریخ میں کہ پیش قدمی اہل بیت علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہو اور جنگ وہاں پہ حمل ہوئی ہو جبکہ ایسے حالات طاری نہ کیے گئے ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے موارد موجود ہیں کہ وہاں پہ جنگ کی ابتدا جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہاں سے وہ فقہی مبنی بھی پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جہاد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جہاد یا ابتدائی ہے، ابتدائی یعنی آپ نے حملہ کرنا ہے، ابتدا آپ نے کرنی ہے۔ مکتب تشیع میں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جہاد ابتدائی کس کے ساتھ مختص ہے؟ امام معصوم کے ساتھ مختص ہے، اور بعض فقہا قائل ہیں کہ غیبت امام زمان میں ولی فقیہ اگر شرائط کے اوپر اترتا ہے تو اسے بعض موارد میں یہ حق حاصل ہے، لیکن اکثریت کس کی قائل ہے کہ ابتدا، جنگ کی ابتدا کرنے کا حق فقط امام معصوم کے ساتھ مختص ہے۔ نمبر دو، دوسرا جہاد ہے جہاد دفاعی، آپ نے دفاع کرنا ہے، دفاع ہو جائے ختم جنگ، صرف دفاع آپ کر سکتے ہیں۔
لیکن یہ جو کہتے تھے کہ جنگیں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی گئی ہیں وہ ان کی پر طاری کی گئی ہیں، ان محققین کی نظر میں اصلاً یہ تقسیم غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ ہے ہی دفاعی، بس جنگ ابتدائی کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، صرف دفاع کے لیے آپ جنگ کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ جا کے بھی جنگ لڑی ہے یا کوئی لشکر بھیجا ہے وہ بھی دفاع کی غرض سے تھا۔ مثال کے طور پہ عراق اور ایران کے بارڈر کا اور ایرانی حکومت جو حکومت اسلامی ہے اس کا دفاع وہ شام کی جنگ تھا، اب شام میں جا کے لڑنے پڑی لیکن دفاع حکومت اسلامی و حرم اہل بیت علیہ السلام تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے کہ یہ مورد ہیں۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ آپ اب جو جنگوں کے حالات سامنے آئیں گے اس کے ذیل میں ہمارے سامنے ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کی تجزیہ تحلیل کی صورت میں حمایت سامنے آئے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔